ایرانی دارالحکومت تہران میں ایک بار پھر امریکی اور اسرائیلی حملے۔ تہران کے مختلف علاقوں میں متعدد خوفناک دھماکے۔ اسرائیلی فوج کا لبنان پر حملہ، حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی ریاستی میڈیا آرگنائزیشن IRIB کی تنصیبات پر بھی حملے۔ ادھر اسرائیل نے اپنی سرحدوں پر 40,000 ریزرو فوجیوں کو طلب کرنے کا اعلان کر دیا۔ نیتن یاہو نے کہا تہران پر حملے کی شدت میں اضافہ جاری ہے اور آئندہ دنوں میں مزید کارروائیاں ہوں گی۔ امریکی فوج نے ایرانی بیلسٹک میزائل سائٹ کو نشانہ بنانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق اب تک 1,000 سے زائد ایرانی اہداف پر حملے کیے جا چکے۔ اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم ایرانی میزائلوں کے سامنے بے بس۔ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل یروشلم میں نشانوں پر لگے۔ خبر ایجنسی کے مطابق یروشلم میں خوفناک میزائل حملوں میں 6 صہیونی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ایران نے میزائل حملے کیے، دفاعی نظام نے میزائل روکنے کی کوشش کی۔ ادھر اسرائیلی شہر کریتونوں پر بھی ایرانی میزائل حملے۔ میزائل حملوں کے بعد علاقے میں آگ بھڑک اٹھی۔ سپریم لیڈر کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اعلان۔ کہا سپریم لیڈر کی شہادت ایرانی قوم کے لیے بڑی قربانی ہے، ایران سخت حملے جاری رکھے گا، امریکی فوجی اڈوں کو تباہ کر دیں گے، انتقام ہمارا قانونی حق اور فریضہ ہے۔ سپریم لیڈر کا قتل صہیونی رجیم کا سب سے بڑا جرم ہے، دشمن کو جواب دہ ٹھہرائیں گے، ذمہ داروں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور امریکہ اور ایران جنگ کے اثرات پاکستان سٹاک ایکسچینج تک بھی پہنچ گئے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج شدید مندی کا شکار، 100 انڈیکس میں 15,071 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,52,991 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ عارضی طور پر بند۔ صدر آصف علی زرداری کا آیت اللہ علی خامنائی اور ایرانی قیادت کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار۔ کہا ایران کی حکومت اور عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان ایرانی قوم کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ بلند پایہ رہنما اور دیگر شخصیات کی جہالت کا صدمہ مسلم دنیا میں شدت سے محسوس کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی عوام سے اظہار افسوس، مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ کہا حکومت پاکستان اور عوام غم کی اس گھڑی میں ایران کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایرانی عوام کو ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ امریکہ اور اسرائیل نے حملے کی کب اور کیسے پلاننگ کی، تفصیل سامنے آ گئی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق CIA نے کئی ماہ سے ایرانی سپریم لیڈر کی قیام گاہوں پر نظر رکھی تھی۔ امریکی خفیہ ایجنسی کو اطلاع ملی کہ ہفتے کی صبح تہران کے وسط میں واقع ایک کمپاؤنڈ میں اعلیٰ ایرانی حکام کا اجلاس ہونے والا ہے۔ اہم میٹنگ میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی بھی شریک ہوں گے۔ ابتدائی منصوبے کے مطابق رات کی تاریکی میں حملہ کیا جانا تھا۔ تہران میں حکومتی کمپاؤنڈ میں ہونے والے اجلاس کی اطلاع ملنے کے بعد ہفتے کی صبح حملہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ایران کے 24 صوبوں پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے سے صہیونی ریاست کا ایران پر ایک ہی دن میں 1200 میزائل گرانے کا دعویٰ۔ حملوں میں شہید ایرانی شہریوں کی تعداد 201 ہو گئی۔ شہداء میں خواتین، بچوں، طالبات کی بڑی تعداد شامل۔ ایران میں 500 اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ فضائی دفاعی نظام اور میزائل لانچرز پر حملے۔ تبریز میں زمین سے زمین تک وار کرنے والے میزائل لانچنگ مقام پر بھی حملہ۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز پر آمد و رفت بند۔ UAE اور عمان کے ساحل پر 100 کے قریب جہاز موجود۔ بحری ٹریفک شدید متاثر، جہاز گرنے سے گریزاں۔ وزیر اعظم علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر متحرک شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس، علاقائی اور خطے کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ۔ پاکستان کے خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار اور مختلف اقدامات پر غور۔ پاکستانیوں کے ایران سے انخلاء کے اقدامات کا بھی جائزہ۔ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا۔
شرکا کو ملک کی داخلی صورتحال اور سیکورٹی انتظامات پر بریفنگ۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وفاقی وزراء احسن اقبال اور محسن نقوی کی شرکت۔ وزیر اعظم کا اردن کے فرمانرواں سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے کشیدگی میں کمی اور بامقصد مکالمے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کے بحرین کے فرمانروا احمد بن عیسیٰ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی پر بات چیت۔ بحرین سمیت خلیجی ممالک پر حملوں سے متعلق تبادلہ خیال۔ روسی صدر کا ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان کو تعزیتی خط۔ پیوٹن کا سپریم لیڈر خامنائی کی شہادت پر اظہار افسوس۔ کہا یہ ایک شفاف عمل اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ترک ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ چین کا آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کسی خود مختار رہنما کا کھلا قتل ناقابل قبول ہے۔ زبردستی حکومت تبدیلی کے لیے یکسانہ ناقابل قبول نہیں۔ امریکی حملے ایران کے خود مختاری پر حملے ہیں۔ چین کی ایران اور امریکہ سے پرامن حل کی اپیل۔ چینی وزیر خارجہ کا روسی ہم منصب سے رابطہ۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پوپ لیو کا ایران کی کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا کا جلد از جلد تشدد کے خاتمے کا مطالبہ۔ کہا سب کی بھلائی اور سفارتکاری کو فروغ دیں۔ اسحاق ڈار کا عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں جاری کشیدگی پر شدید تشویش کا اظہار۔ امن و استحکام کے لیے تحمل، مکالمے اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور۔ بدلتی صورتحال پر قریبی رابطے اور مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور عراقی ہم منصب فواد حسین کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ خطے میں تبدیل ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کشیدگی کم کرنے، تحمل اور امن و استحکام کے فروغ پر زور۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت، ملک بھر میں احتجاج اور مظاہرے۔ کراچی میں مشتعل افراد کا امریکی قونصل خانے کے قریب احتجاج۔ پولیس کے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ۔ عیدی حکام کے مطابق فائرنگ سے 6 افراد جان سے گئے۔ ایران کے سپریم لیڈر کی غائبانہ نماز جنازہ ادا۔ جماعت اسلامی کے تحت نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ اسلام آباد میں سرینا چوک پر مظاہرین کا احتجاج۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ کی گئی۔ لاہور میں امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاجی دھرنا۔ مظاہرین کی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے علماء کرام کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے کہا ایران میں حملوں پر ہر پاکستانی رنجیدہ ہے۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر ہر مسلمان کا غم و غصہ بجا ہے۔ پوری حکومت آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ احتجاج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ہم سب ایک ہیں، دشمن ہمیں تقسیم کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ ہم نے قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ علماء کرام کی وزیر داخلہ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ محسن نقوی کا آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر افسوس۔ کہتے ہیں آج امت مسلمہ ایران اور پاکستان کے عوام کے لیے سوگوار دن ہے۔